बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ होंगे। आजकल दौर ही मसरूफ़ियत का है, तो साथ ही साथ मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको यूं ही शादो आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। जनाब, जैसे कि आपको टाइटल से ही पता चल चुका है कि आज मैं आपको अपनी इमिग्रेशन स्टोरी के बारे में बताने जा रही हूँ, कहानी सुनाने जा रही हूँ। और साथ ही साथ मैं कुछ खाने वाने बनाऊँगी। और वॉक करने के लिए मैं गई थी, और ये पार्क मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत खूबसूरत है। उम्मीद है आपको भी ये बहुत पसंद आता होगा। 2-3 वीडियोस में मैं इसको मेंशन कर चुकी हूँ, वीडियोस आपको दिखा चुकी हूँ, और डिफरेंट जो है ना इस पार्क के एरियाज़ की वीडियो मैं बनाती रहती हूँ और आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आप ये इंजॉय कीजिए, और साथ ही साथ मैं आपको अपनी स्टोरी के बारे में सुनाती हूँ। तो जनाब, मैं यूके क्यों और कैसे आई? क्यों का जवाब तो जो है वो बहुत ही मुख्तसर है और सीधा साधा एक जुमले में है। वो ये है कि मेरी जिनसे शादी हुई वो यहाँ पर रहते थे, इसलिए जनाब मुझे यूके आना पड़ा। और कैसे आई, ये एक लंबी और मुश्किलों से भरी हुई कहानी है। तो कहानी कुछ यूँ है कि 2014 में हमारी शादी हुई दिसंबर में, और 10-11 मंथ के बाद ही मेरे हस्बैंड ने जो है ना अप्लाई कर दिया था वीज़ा मेरे लिए। और बहुत ही उम्मीद थी, हम खुश थे कि बहुत जल्दी वीज़ा अप्लाई हो गया है, इंशाल्लाह मैं साल के अंदर अंदर जो है ना अपने हस्बैंड के पास आ जाऊंगी। और वैसे मुझे यूके आने का कोई बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं था कि मैं यहाँ पर आऊँगी, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से किस्मत यहीं पर लिखी हुई थी, और वालिदैन की तरफ से ही हमारा रिश्ता हुआ था और उन्हीं की तरफ से हमारी शादी हुई। तो जनाब, यहाँ पर मेरी किस्मत लिखी हुई थी, तो फिर दिन रात मेरा दुआ में गुजरता था कि जल्दी से मेरा वीज़ा लग जाए। और यहाँ पर भी मेरे हस्बैंड अकेले रहा करते थे, खाने वगैरह बनाते थे खुद शाम में। आपको पता है, जैसे कि हम कहीं बाहर गए हों और घर आए ना, बिल्कुल भी हमारा खाना वाना बनाने को जी नहीं चाहता, किसी काम को हाथ लगाने को जी नहीं चाहता। तो यही हाल हमारे हस्बैंड साहब का था। और जो मर्द होते हैं उनकी ड्यूटीज़ भी ज़रा डिफरेंट होती हैं, मतलब वो बाहर के कामों को संभालते हैं। तो जब उनको ख़वातीन के कोई किसी काम में हाथ डालना पड़ जाए या ख़वातीन की तरह के काम करने पड़ जाए ना, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। बहरहाल, तो वो भी काफ़ी मुश्किल में थे, तो वो भी चाह रहे थे कि मैं जल्द अज जल्द यहाँ पर आ जाऊँ और अब घर बार जो है वो संभालूँ। लेकिन थोड़ी सी आजमाइश अल्लाह ताला को मतलूब थी। सो 3 महीने जो है ना अप्लाई करने के बाद हमें वेट करना होता है 3 मंथ के लिए। तो क्या हुआ, 3 महीने जो है वो दुआएं करते हुए गुजरा कि अल्लाह ताला खैरियत से हमारा वीज़ा लग जाए, ये वो। लेकिन जब मेरा पासपोर्ट आया, मैं बड़ी एक्साइटेड थी, बहुत खुशी के साथ जो है ना मैं पासपोर्ट अपना रिसीव करने के लिए गई। लेकिन जब वो पासपोर्ट उन्होंने मेरे हाथ में थमाया ना, तो वो एक बड़ा सा एनवेलप था और उसमें इतने ज़्यादा पेपर्स थे, ढेर लगा हुआ था पेपर्स का। मतलब उन्होंने इतने ज़्यादा ऑब्जेक्शंस लगाए थे मेरे हस्बैंड ने जो पेपर्स भेजे थे उनकी तरफ, तो उसमें से उन्होंने ना बहुत ज़्यादा कीड़े निकाले। ओ माय गॉड, ये जब किसी बंदे को पकड़ लेते हैं ना होम ऑफिस वाले यूके में, तो बस फिर इसकी उनकी जान नहीं छूटती। बस बहुत सारे एतराज़ात थे, कुछ मेरे हस्बैंड्स के भी जो है वो शायद गलती थी किसी किसी चीज़ में। और हमारा जो वकील था जो हमने किया था, आई थिंक उसमें भी कोई प्रॉब्लम थी, वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं था। दैट्स वाई जो है ना हमारे पेपर्स में कोई मसला रह गया था, इस वजह से उन्होंने ना बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस लगाए। बहरहाल वो मैं पासपोर्ट लेकर घर आई, मैं काफ़ी परेशान थी, लेकिन हस्बैंड साहब को जब बताया ना, तो उन्होंने काफ़ी हौसला दिया कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है ज़िंदगी में, इंशाल्लाह मैं फिर अप्लाई करूँगा, फिर हो जाएगा। बस जी, बात शात हो गई। तो मुझे भी काफ़ी हौसला हुआ कि खैर है, अभी 1 साल ही हुआ है, कोई नहीं, हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, जब वकील के पास गए तो वकील ने कहा कि उन्होंने कहा बहुत सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि आप पूरा साल हो गए हैं पाकिस्तान नहीं गए। मतलब 9-10 महीने के बाद इन्होंने मेरा पेपर्स जमा करवा दिए थे, तो 3 महीने जवाब आने में जो है ना वो सर्फ हुए। दैट्स वाई उन्होंने कहा कि साल हो गया पाकिस्तान, मुलाकात क्यों नहीं करने गए अपनी बेगम से। सो मेरे हस्बैंड जो है वो पाकिस्तान आ गए फिर 1 साल के बाद। और फिर जब वो वापस गए ना, तो वकील ने उन्हें बताया कि आपकी अपील की जो डेट है वो पूरे 1 साल के बाद उन्होंने दी है। मतलब इतना लंबा बंदे को घसीटा जाता है ना कि बस क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ये लोग घसीटते हैं। सो ऐसा ही हुआ, उन्होंने 1 साल की डेट दी थी, तो मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत घबरा गए। तो उन्होंने कहा कि मैं केस रीन्यू करवाऊंगा। अच्छा, ये साथ ही साथ यहाँ मैं डिज़र्ट बना रही हूँ, और ये जो रस आप देख रहे हैं इनको मैं कॉफ़ी में डिप करके तो ट्रे में फैला रही हूँ। साथ ही साथ मैं मेंशन भी कर दूँगी इंशाल्लाह, तो आपको पता चल जाएगा मैंने ये डिज़र्ट कैसे बनाया है। आज खाना भी ज़रा स्पेशल बन रहा है, सो आप साथ साथ खाना भी देखिए और साथ साथ हमारी कहानी सुनिए।
تو جناب ہوا یہ کہ انہوں نے اپیل کی بہت زیادہ لمبی ڈیٹ دے دی، مطلب 1 سوا سال کی۔ تو میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ پاکستان سے جب واپس انگلینڈ آئے تو انہوں نے دوبارہ سے جو کیس ہے نا وہ رینیو کروایا، پھر سے پیپرز دیے، پھر سے فیس بھری، مطلب کافی انہیں نا پریشانی اٹھانی پڑی۔ اور انہوں نے فاسٹ ٹریک بھی کروایا میرے ہسبینڈ نے ایکسٹرا فیس دے کر، کہ جو ویسے تو جو نارمل پیریڈ ہوتا ہے نا ویزے کا پروسیس ہوتا ہے سارے پیپرز کا، وہ 3 منتھ لگتے ہیں ہمیں، لیکن میرے ہسبینڈ نے فاسٹ ٹریک کیا تو وہ 3 ہفتے میں ہی مجھے جواب آ گیا۔ اور پھر سے جناب مجھے پاسپورٹ والوں نے نا فون کیا کہ آپ کا پاسپورٹ آ گیا ہے، آ کر لیے جائیے۔ میں بڑی ڈری ہوئی تھی کیونکہ اس وقت جب رینیو کیس کروایا اور سارے پروسیس میں نا تقریباً ہماری شادی میں 1.5-2 سال ہونے والے تھے میری شادی کو۔ تو جب میں وہاں پر گئی نا، جیسے ہی میں نے پاسپورٹ لیا بس پھر ہمارا ویزا ریجیکٹ ہوا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، بہت ٹف پیریڈ تھا میرے لیے، بہت مشکل۔ میں بہت پریشان ہوئی کیونکہ ادھر ہسبینڈ بھی بہت پریشان تھے، بہت ہی سارے گھر کے بھی کام کرتے تھے، باہر کے بھی کرتے تھے، اوپر سے فیسیں اتنے زیادہ بڑھ رہے تھے۔ پھر پاکستان بھی وہ آ چکے تھے اور اب پھر وہ پاکستان آنے والے تھے، کیونکہ میری جو ساسو ماں ہیں، میرے ہسبینڈ کی والدہ ہیں، وہ کافی بیمار رہا کرتی تھی۔ تو وہ جب بھی بچوں کو یاد کرتی تھی نا تو میرے ہسبینڈ جو ہے وہ بس جلدی سے آ جایا کرتے تھے، وہ بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کسی چیز کی۔ تو پھر جناب ان کو دوبارہ سے پاکستان آنا پڑا، مطلب جب انہوں نے رینیو کروایا پھر وہ ریجیکٹ ہوا۔ پھر وکیل نے کہا کہ آپ چھوڑ دیجئے، جو آپ نے اپیل کی ہوئی ہے نا دائر، بس اسی کا ویٹ کیجئے۔ تو اپیل میں بھی تقریباً 6 مہینے رہ گئے تھے، تو میرے ہسبینڈ پھر سے پاکستان آ گئے۔ 6 منتھ کے بعد وہ پاکستان آ گئے تھے دوبارہ سے۔ تو اپیل کا پھر ہم نے ویٹ کرنا سٹارٹ کر دیا۔ اور جناب یہاں پر میں نہاری بنا رہی ہوں، ساتھ ساتھ میں اس کو بھی مینشن کرتی چلوں۔ تو 6 مہینے جو ہے نا وہ ہمارے ہو چکے تھے اپیل دائر کیے ہوئے۔ بس جی جب ہسبینڈ پاکستان سے پھر انگلینڈ واپس آئے تو انہوں نے ویٹ کیا اپیل کا، پھر ایک سٹی سے دوسرے سٹی نے ان کو جانا پڑا اپیل کے اٹینڈنس کے لیے۔ وہاں پر جب گئے نا تو جج نے جو ہے نا کافی مسکرا کر بات کی اور انہوں نے کافی دلائل دیے، وکیل نے بھی کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں تھا یہ وہ۔ میں وہ اعتراضات کے حوالے سے ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گی کہ انہوں نے کیا اعتراضات لگائے تھے اور کیا وجہ ہوئی تھی ہمارے لیٹ ویزے کے لیے۔ تو فی الحال میں اپنی کہانی سنا رہی ہوں کہ میں نے جو پاکستان میں جو ہے نا فیس کی مشکلیں۔ تو میرے ہسبینڈ جو ہے نا ایک سٹی سے دوسرے سٹی میں ٹریول کر کے گئے اور کافی رات ہو چکی تھی جب وہ وہاں یہاں سے واپس آئے۔ میں بھی نا پاکستان میں ویٹ کرتی رہی اور آپ کو پتہ ہے پاکستان اور UK کے وقت میں بہت فرق ہے، مطلب وہاں پر 12 بجے ہوئے تھے اور یہاں کے 7 تھے۔ تو میرے ہسبینڈ جب گھر پہنچے نا، انہوں نے آتے ہی ساتھ مجھے کال کی کہ بہت امید ہے، وہ جج نے بڑی تسلی دلائی ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا ویزا، مجھے لگتا ہے اپیل منظور ہو جائے گی۔ تو بڑے خوش ہوئے تھے نا میرے ہسبینڈ، بہت ایکسائٹیڈ تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ پلیز آپ اتنے ایکسائٹیڈ نہ ہوں، ایسا نہ ہو کہ پھر ہی ریجیکٹ ہو جائے، لیکن میرے ہسبینڈ کو اتنا یقین تھا نا، لیکن وہ یقین بھی جو ہے نا وہ پانی میں بہہ گیا جب 1-1.5 ہفتے کے بعد نا لیٹر ریسیو ہوا ان کو، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ انفارچونیٹلی یور اپیل ہیز ڈسمسڈ۔ اوہو، وہ بھی بہت ٹف ٹائم تھا۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے کال کی نا تو بڑے بجے دل سے مجھے بتایا سب کچھ، تو میں تو اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی تھی، میں بولتی ہی نہیں تھی، بس میں نے رونا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس وقت جب یہ ہماری اپیل ریجیکٹ ہوئی تھی نا، اس وقت آئی تھنک ہماری شادی کو 3.25 یا 3.5 سال ہو چکے تھے۔ تو پھر کیا ہوا، پھر جناب ہمت کی، ہمارے جو سسر صاحب ہیں نا، میرے جو ہسبینڈ کے ابو ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں ہمارے ابو جان۔ انہوں نے اتنی تسلی دی کہ بیٹا پریشانی کی کیا بات ہے، جب تک ویزا نہیں دیں گے جان نہیں چھڑوا سکتے۔ میری نند جو ہیں جو ہمارے گھر میں ہی رہتی تھیں، انہوں نے بھی بہت محبت سے سمجھایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس جی پھر ایسے ہی زندگی گزرتی رہی۔ اور پھر میرے ہسبینڈ نے جو دوسری دفعہ ویزا اپلائی کیا تھا نا، اس کی اپیل دائر کی۔ جو فرسٹ تھا وہ تو ریجیکٹ ہو گیا، اپیل بھی ریجیکٹ ہوگی، ویزا بھی ریجیکٹ ہو گیا۔ جو انہوں نے دوسری دفعہ پاکستان سے جا کے رینیو کروایا تھا نا، پھر انہوں نے دوبارہ سے نا اس کی اپیل دائر کی، لیکن یہ ہے کہ اس اپیل کی نا 6 منتھ کے بعد ہی ہمیں ڈیٹ مل گئی۔ بس یہ بڑی خوشی ہوئی کہ 6 منتھ کے بعد ہی مل گئی، لیکن کیا ہوا کہ ان 6 منتھ میں میری جو امی جان ہیں، میری ساسو ماں، وہ بس اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ وہ دعائیں بہت کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہت نیک دل کی مالک تھیں، بہت اچھی تھیں، تو انہوں بہت زیادہ دعائیں کرتی تھی، شاید انہیں کی دعا مجھے لگی ہوئی تھی۔ تو بس جیسے ہی وہ دنیا سے گئی نا، کچھ ہی عرصے کے بعد میرا جو ویزے کا جواب آ گیا، مطلب جو اپیل ہم نے دائر کی تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی اپیل منظور ہو گئی ہے۔ مجھے تو پھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ انہوں نے لیٹر میں لکھ دیا ہے، انشاءاللہ اچھی خبر ہو گئی، اپیل منظور ہو گئی ہے، تم پریشان نہ ہو۔ تو بس یہ 6 مہینے پھر بھی لگے، مطلب اپیل منظور ہونے کے بعد میری ساسو ماں بھی دنیا سے چلے گئیں،
پھر ان کا لیٹر میری طرف آیا کہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ تقریباً 2-3 منتھ میں آ جائے گا. پھر بھی مجھے 6 مہینے ویٹ کرنا پڑا. اس دوران بھی میں بڑی پریشان تھی، اور اس وقت تک ہماری شادی کو جناب ہو چکے تھے 5 سال، اور 5 سالوں میں میرے ہسبینڈ 5 دفعہ پاکستان میں وزٹ کرنے کے لیے آئے تھے، ملنے کے لیے آئے تھے. لیکن یہ ہے کہ بہت ٹف پیریڈ تھا، بہت مشکل تھا، اس لحاظ سے کہ میرے ہسبینڈ یہاں پر اکیلے تھے، سارا کچھ اکیلے وہ فیس کر رہے تھے. ساتھ ہی ساتھ وہ گھر کا جو کھانا وانا ہوتا ہے، گھر کی صفائی ستھرائی، گھر کی دیکھ بھال، مطلب جو خواتین کے کام ہوتے ہیں وہ بھی وہ خود لک آفٹر کر رہے تھے. ساتھ ہی ساتھ وہ میرے جو ویزے کا پروسیس ہے اس میں بھی وہ خود ہی سارا کچھ کر رہے تھے، اور فیسیں وغیرہ دینا، پھر پاکستان کے چکر، بہت زیادہ مشکل وہ ہم نے ٹائم دیکھا. تو 5 سال ہمیں لگے. 5 سال کہنا آسان ہے لیکن گزارنا بہت مشکل ہے. بس یہ 5 سال میں نے وہاں پاکستان گزارے ہیں، اور 5 سال کے بعد جو ہے نا میں یہاں پر UK میں آئی. تو جناب یہ تھی ہماری کہانی کہ میں UK کیوں اور کیسے آئی، اور یہ جو UK آنے کے بعد کے مسئلے مسائل تھے نا، کووڈ، اور میں نے وہ پیریڈ کیسے گھر میں گزارا. پھر میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، تندرستی دے. آپ سب سے بھی اپیل ہے میرے ہسبینڈ کے لیے بہت زیادہ دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت، زندگی، سلامتی دیں. بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے دل کے مالک ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ میرے ہسبینڈ ہیں بس، ویسے انسان بھی وہ بہت اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے، ہم سب کو خوشیاں عطا فرمائے. تو آپ سے یہی دعا ہے کہ دعا میں یاد رکھے گا. اور یہی تھی ہماری آج کی کہانی، آج کا ولاگ، آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور بہت سے آپ کے سوال ہوں گے اس بارے میں امیگریشن کے حوالے سے. تو میں آپ کو ضرور اعتراضات کے حوالے سے بتاؤں گی کہ اگر آپ پاکستان سے آنے والے ہیں تو آپ بہت اچھا سا وکیل کیجیے گا، پلیز پلیز پلیز. کیونکہ مجھے جو اپنی کہانی میں لگتا ہے نا کہ جو غلطی ہوئی ہے ہم سے، وہ وکیل کی ہی تھی. کہ ہم نے جو فرسٹ ٹائم اپنا ویزا اپلائی کیا تھا، جو پیپر کے حوالے سے جو پیپر ورک تھا، اس میں ہم نے اچھے سے وکیل کو نہیں ڈھونڈا. بس وہ بہت نااہل سا وکیل تھا، شاید اس وجہ سے اتنا سب کچھ ہوا. تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پاکستان سے نئی نئی لیڈیز جو جیسے اسپاؤس ویزا پہ آ رہی ہوتی ہیں، اگر آپ آ رہی ہیں تو پلیز اپنا اچھا سا وکیل کیجیے گا. کیونکہ اتنے لمبے، اگر ایک دفعہ یہ اعتراض لگا دینا یا کوئی انہیں کسی چیز پر شک ہو جائے نا، ہوم آفس والوں کو، بس یہ پھر بندے کا پیچھا چھوڑتے ہی نہیں ہیں. پھر وہ اتنا لمبا انسان کو گھسیٹتے ہیں، اور اتنا، میں کیا بتاؤں، مطلب میں نے بہت ٹف پیریڈ اس بارے میں دیکھا ہے. تو اس لیے آپ بھی ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیے گا. تو جناب اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا جی، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.